اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوط سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پہ رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو بہترین سے نوازے جاؤ گے، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگیں کہ اللہ پاک آپ کے ان ساؤہے کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔